الأجل مولا مولا. پنجہ ہے علی کا تو کلائی ہے علی کی، انگلی میں وہی عقد کشائی ہے علی کی۔ السلام علیکم۔ طاہر ذرا دیکھو تو کون ہے؟ وعلیکم السلام۔ حضور، میرا نام اسماعیل ابن حسن ہے، میں ہرکل کا رہنے والا ہوں، یہاں محترم سید سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ جی آپ یہاں ٹھہریے، میں سید سے اجازت طلب کر کے فوراً حاضر ہوتا ہوں۔ جی بہتر۔ علی جناب، آپ سے ملاقات کی خاطر ایک شخص آیا ہے، وہ اپنا نام اسماعیل ابن حسن بتا رہا ہے، اس کا تعلق ہرکل سے ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں اندر لے آؤ۔ جی حضور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے۔ جی کہیے۔ حضور، میرا نام اسماعیل ابن حسن ہے، میں ہرکل کا رہنے والا ہوں۔ تمہارے چہرے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم پریشانیوں میں اور مصیبتوں سے جکڑے ہوئے ہو۔ حضور، یہ آپ جیسے عالم بعمل کی بصیرت اور باریک بینی ہے جو امام زمانہ علیہ السلام سے متمسک رہنے کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ نے میرا حال میری زبان پر آنے سے پہلے ہی بیان کر دیا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے اور اس میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حضور، میرا گھر اور میرے اہل و عیال ہرکل میں ہے، میرے پیر میں اوپر کی جانب ایک زخم ہو گیا ہے جو اب ناسور بن گیا ہے، اس سے خون اور مواد مسلسل جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ میں نماز پڑھنے سے بھی قاصر ہوں۔ میرا یہ زخم اب میری عبادتوں میں خلل پیدا کر رہا ہے۔ گھبراؤ نہیں اسماعیل، شریعت تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے، چاہے مسلسل تمہارے اس زخم سے مواد ہی کیوں نہ جاری رہتا ہو۔ اور ہاں یاد رکھو کہ ایسی حالت میں عبادتوں کا ثواب تو دگنا ہو جاتا ہے۔ سید، کیا ہلہ میں میرے اس زخم کا کوئی علاج ممکن ہے؟ طاہر، جی علی جناب۔ اسماعیل کو مہمان خانے میں لے جاؤ اور اس علاقے کے تمام طبیبوں کو یہ اطلاع کر دو کہ ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اگر مصروف نہ ہو تو جلد سے جلد تشریف لے آئے۔ سنبھال دو۔ اس شخص کی مدد شاید غیب میں رہنے والے میرے امام کے لبوں کی مسکراہٹ کا سبب بن جائے۔ یا علی ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے تشریف رکھیے، آپ لوگ بسم اللہ کیجئے، میں سید سے اجازت طلب کر کے فوراً حاضر ہوتا ہوں۔ جی بہتر ہے۔ آئیے آئیے، آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا۔ جی ہاں، سید نے بلایا ہے تو کیسے نہ آتے۔ اور آپ سنائیے، سب خیر و عافیت سے ہے؟ الحمدللہ۔ حضور، کچھ طبیب جو آپ نے طلب کیے تھے وہ آ گئے ہیں۔ انہیں فوراً اندر لے کر آؤ اور اسماعیل کو بھی لے کر آؤ۔ جی حضور۔ خیریت ہے آگا؟ الحمدللہ۔ کیسے آپ خیریت سے؟ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آؤ اسماعیل، سنبھال کر۔ یا مولا، یا صاحب۔ تشریف۔ یا مولا،
میں نے آپ سب کو زحمت دی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ دراصل بات ہی کچھ ایسی ہے، یہ ہمارے عزیز جو ہرکل سے تشریف لائے ہیں، ان کے پیر میں ایک زخم ہے اور اسی کے علاج کی تجویز کی خاطر آپ سب کو یہاں پر طلب کیا ہے۔ حضور اپنا زخم دکھائیے۔ جی یا اللہ، اس زخم کا اثر تو کافی پھیل چکا ہے۔ میں نے تو ایسا زخم اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ ان کے تو پیر کے ناخن بھی کالے ہو گئے ہیں۔ میرے عزیز، تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟ بہت دیر ہو چکی ہے۔ پیر کاٹنا ہی پڑے گا۔ سید، ہم امید قطع کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اپنی تمام علمی اور طبی صلاحیتوں کو یکجا کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس زخم کا علاج غیر ممکن ہے۔ یہ کیسے کہہ دیا کہ اس زخم کا علاج غیر ممکن ہے؟ ابھی ایک بڑا طبیب باقی ہے جو تمام طبیبوں کے اوپر ہے۔ حضور، ہم نے ان کے زخم کے ساتھ ساتھ ان کے پیروں کے ناخنوں کا بھی معائنہ کیا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ زخم کا اثر وہاں تک پہنچ چکا ہے، اس لیے ناخن تھوڑے تھوڑے کالے بھی ہو گئے ہیں اور ان میں درد بھی ہے۔ سید، ایسی صورت میں ایک ہی علاج ممکن ہے، ان کا پیر زخم کے اوپر سے کاٹ دیا جائے تاکہ زخم کا اثر اوپر تک نہ پہنچے۔ لیکن کیا؟ اس میں جان کا خطرہ ہے۔ جراحی ابھی اس عروج پر نہیں پہنچی ہے کہ جہاں زخم کے بنا پر پیر کاٹ دیا جائے اور زخم ٹھیک ہو جائے۔ ممکن ہے ٹھیک بھی ہو جائے، لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ حضور، بغداد میں کچھ اور بھی اطباء ہیں جو ہم سے زیادہ علمی صلاحیت رکھتے ہیں، بہتر ہے ان سے بھی مشورہ لے لیا جائے۔ سرکار، ہم لوگوں نے اپنی رائے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اب اجازت چاہتے ہیں۔ اجازت ہے، تخفیف زحمت۔ خدا حافظ۔ خدا خدا حافظ۔ حافظ۔ خدا حافظ۔ اسماعیل، مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے۔ اپنا سامان سفر تیار کرو، ہم تمہارے تمام اخراجات کا انتظام کیے دیتے ہیں اور ایک نوشتہ بھی دیے دیتے ہیں۔ تم یہاں سے بغداد چلے جاؤ، وہاں کے شاہی طبیب جناب کمبر ہمارے جاننے والوں میں سے ہے، یہ نوشتہ انہیں دے دینا، انشاءاللہ وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ۔ آؤ اسماعیل۔ چلے آؤ اے ابن مشکل کشا۔ سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ پتہ کہاں ہے؟ جی بالکل، آپ یہاں سے سیدھا چلے جائیے۔ شکریہ۔ جی چلے آؤ اے ابن مشکل کشا، تمہیں حق زہرا کا ہے واسطہ، چلے آؤ اے ابن مشکل کشا، بلاتے ہیں رو کے اہل عزا، چلے آؤ اے اسماعیل، زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اتنے دنوں سے اس زخم کا علاج کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس زخم نے تمہیں موت کی سرحد پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب ہم بھی ہلہ کے طبیبوں سے متفق ہیں کہ پیر کو زخم کے اوپر سے کاٹا جائے، جبکہ اس میں بے پناہ خطرہ ہے۔ اسماعیل، یہ کچھ دوائیاں ہیں، اسے استعمال کرتے رہنا، انشاءاللہ درد کی شدت کم رہے گی۔ تمہیں اللہ و امام کے حوالے کیا۔ اچھا اسماعیل، اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ خدا خدا حافظ۔
عطا سارے عالم کو کیجے شفا وسیلہ ہے بیمار کرب و بلا یا امام زمانہ آپ سے بڑا کون طبیب ہے مولا، آپ میرے حال سے واقف ہیں، میں اب اور اس زخم کے علاج کے اخراجات نہیں برداشت کر سکتا، نہ ہی یہاں رہ سکتا ہوں مولا، آپ وجیہ عند اللہ ہے، اگر زندگی ہے تو صرف اور صرف آپ کی محبت میں، اور اگر میں مر جاؤں تو جاں بحق کے تسلیم ہو جاؤں۔ میرے مولا، میری زندگی میں یہ ایک خواہش رہی ہے کہ ایک بار آپ کی زیارت ہو جاتی تو دل کو سکون مل جاتا۔ مولا ایک بار اپنی زیارت کرا دیجئے یا صاحب الزمان۔ اب پتہ نہیں کب قضا زندگی کے دروازے پہ دق الباب کر دے۔ مایوسی کفر ہے اور موت برحق ہے۔ میں یہاں سے مایوس ہو کر نہیں جانا چاہتا، اور نہ ہی اپنی موت کو بھول کر۔ یہاں بغداد میں ہوں، سامرہ قریب ہے، کیوں نہ ایک بار پھر اپنے مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور اب پتہ نہیں یہاں پھر آنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اپنے مولا کی چوکھٹ پر ایک بار پھر اپنی پیشانی خم کر لیں، اپنا حال دل اپنے مولا کو سنا دیں، دل کو سکون مل جائے گا۔ ہاں اسماعیل، یہ بہتر ہے، چلو سامرہ چلیں۔ مری محبت تڑپتا رہے، مگر تیرا دیدار کر نہ سکے، مگر تیرا دیدار کر نہ سکے، بھلا ایسا جینا بھی کس کام کا، یا مفتح الابواب، یا مسبب الاسباب، یا دلیل المتحیرین، یا نعم الطبیب، یا نعم الحبیب۔ یا صاحب الزمان، یا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ صلوات اللہ علی الحسین۔ اے میرے شفیق و رفیق خالق، یہ کرم بہت بڑا کرم ہے کہ تیرے ولی صاحب عصر و زمان اپنی تمام فضیلتوں کے ساتھ اس عرض خاکی پر متمکن ہے۔ میں بھی ایک ادنا خادم ہوں اسی صاحب عصر و زمان کا۔ چلو اسماعیل، غسل کر لے اور اپنے مولا کی زیارت کو چلے۔ میرے مولا، یا صاحب الزمان، السلام علیک یا حجت اللہ فی ارضہ، السلام علیک یا عین اللہ
في خلقه السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا عين الحياة وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك. اور میرے مولا میں آج کے دن آپ کا مہمان ہوں اور آپ کی پناہ میں ہوں. وأنت يا مولاي قريب من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة. اور میرے آقا و سردار آپ کریم و بزرگ ہیں. او بزرگوں صاحب کرم خاندان کے چشم و چراغ ہیں اور اللہ نے آپ کو مہمان نوازی اور مومنین کی پناہ گاہ ہونے کا حکم دیا ہے. فاضفنی واجرنی صلوات اللہ علیک وعلی آل بیتک. اور اے میرے آقا مجھے اپنی ارے میرے آقا مجھے اپنا مہمان کر لیجئے اور مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود و سلام ہو آپ کی پاک و پاکیزہ آل اطہار پر. اس وقت میرے ذہن و قلب کی روشنی میں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے خادم آپ کے حضور میں ہے اور یقین پوری طرح سے امید کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے. اے میرے سید و سردار آپ میرے اس طویل سفر کے تمام نشیب و فراز سے بخوبی واقف ہیں اور آپ اپنے اس خادم کے اوپر خاص نظر عنایت کیے ہوئے ہیں. ہماری زیارت کی پیاس ہماری شوق زیارت کی پیاس اس معیار پر ہے کہ مولا ہر لمحہ جب خادم آپ کو یاد کرتا ہے آپ کو پکارتا ہے تو گویا میرے زخم کا درد مجھے آپ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. مولا کیا آپ سے ملاقات کا کوئی راستہ ممکن ہے؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى. اے فرزند احمد کیا آپ سے ملاقات کی کوئی سبیل ممکن ہے؟ بولا بس ایک ملاقات. بس ایک ملاقات میرے مولا. جسے دیکھیے ہے پریشان یہاں یہ وقت کرم ہے امام زمان. یہ وقت کرم ہے امام زمان. کرو ہر سوالی کی حاجت روا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا. یا اللہ یہ لوگ کون ہیں؟
लिबास से तो सामर्रा के मुकीम नहीं दिखाई देते। क्या आसमान से अनवार की बारिश हो रही है? ये नूरानी शख्सियत कौन है? या मौला, आखिरकार ये लोग कौन हैं? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम्हारे पैर का जख्म कैसा है? हमें अपना जख्म बताओ। जी जी, जख्म तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मजबूर हो, परेशान हो। हम जानते हैं कि तुम्हारे पाँव में बहुत जबरदस्त जख्म उभरा है। वो जगह जहाँ पे तुम्हारा ये जख्म है वो हमें बताओ। सरकार, मैं आपसे माजरत खा हूँ। आपके लहजे के रोब जलाल ने और आपके चेहरे की नूरानियत ने मुझे आपका गिरविदा बना दिया है, लेकिन मैं अपने आका की ज़ियारत के लिए जाना चाहता हूँ और ये नहीं चाहता कि कहीं आपको ज़ख्म दिखाने में खून और मवाद जारी हो जाए, जिसके सबब मैं फिर से नजिस हो जाऊँ और ज़ियारत में ताख़ीर कर बैठूँ। आखिर क्या परेशानी है? बैठ जाओ। हमें अपना जख्म बताओ। इस्माइल, देखो तुम्हारा जख्म अब बिल्कुल ठीक हो गया है। या अल्लाह, अब तो यहाँ कोई जख्म भी नहीं है, अब तो यहाँ मेरा फोड़ा भी नहीं है। सरकार, आप कौन हैं? हिल्ला के इतने बड़े बड़े तबीबों ने इस जख्म को लाइलाज बता दिया था। हरकल के तबीबों ने भी इसके इलाज की कोई तजवीज़ न दी और ना ही बगदाद के तबीबों ने। आपके इन हाथों में कौन सा एजाज छुपा है कि आपने हाथ लगाते ही मेरे जख्म को ऐसा ठीक कर दिया जैसे ये कभी यहाँ मौजूद ही नहीं था। आपको खालिक़े कायनात का वास्ता, मुझे बताए कि आप कौन है, मुझे बताए आप कौन है। इस्माइल, अपने खुलूस की नूर की रोशनी में देखो और अपने दिल की गहराइयों में जाओ, देखो वहाँ कौन बसा है। तुमने जिसकी जुस्तजू की थी, ये वही इमाम है। ये खुदा के वली हैं कि जिनकी मुट्ठियों में खुदा ने बड़े इख्तियारात दे रखे हैं। ये तुम्हारे वाली व वारिस हैं, ये तुम्हारे इमाम ज़माना है। इन्हें सलाम करो। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान। तुम पर भी हमारा सलाम हो है इस्माइल। अब तुम्हारा जख्म ठीक हो चुका है। अब तुम अपने वतन लौट जाओ। और हाँ, अगर कोई तुम्हें कोई तोहफा दे तो उसे कबूल ना करना, यह हमारा हुक्म है। अब तुम अपने वतन लौट जाओ। इस्माइल, तुम अपने घर लौट जाओ। मेरे वाली व वारिस। इस्माइल, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें तुम्हारा इमाम हुक्म दे रहा है और तुम अपने इमाम के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। अपने घर लौट जाओ, अपने वतन लौट जाओ। भाई, आप हमारी बात नहीं समझ रहे। क्या कहा? हम आपकी बात नहीं समझ रहे। हाँ। ये देखिए, ये कह रहे हैं हम इनकी बात नहीं समझ रहे। हाँ, यानी हम समझ ही रहे, हम आपकी बात नहीं समझ रहे। अरे देखो भाई, ये वही शख्स है ना
جو اپنے پیر کے زخم کی وجہ سے چل نہیں پا رہا تھا، ابھی تو ایسے چل رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ہاں بھائی صحیح کہا، آؤ اسی سے چل کے پوچھتے ہیں آخر کیا ماجرا ہے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی طبیعت لگتا ہے اب ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو روز آتے جاتے ہوئے دیکھا ہے، آپ بڑے پریشان تھے بھائی۔ جی میرے بھائی، الحمدللہ میرے مولا کا کرم ہے، اب میں اپنی تمام مشکلوں سے نجات پا چکا ہوں۔ تفصیل سے بتاؤ بھائی، اب ہمیں بھی یہ جاننے کی بے چینی ہو گئی ہے کہ آپ کی پریشانی کس طرح دور ہوئی۔ جی میرے بھائی، میری مشکلات کا سبب میرے پیر کا زخم تھا جو کہ لا علاج ہو چکا تھا۔ ہرکل سے لے کے ہلا تک اور ہلا سے لے کر بغداد تک کے تمام چھوٹے بڑے طبیبوں نے اسے لا علاج بتا دیا تھا۔ آخر کار تھک ہار کر میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے مولا کی زیارت پر جاؤں، ان سے اپنا حال دل بیان کروں۔ مجھے کیا پتا تھا مشکل کشا کے فرزند خود میری مشکل کشائی کے لیے آ جائیں گے۔ کیا کہا؟ مشکل کشا کے فرزند یعنی امام زمانہ علیہ السلام؟ جی میرے بھائی، میرے آقا نے جب اپنے بابرکت ہاتھوں کو اس زخم پر رکھا تو یہ چشم زدن میں ایسا غائب ہوا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ ارے دکھاؤ بھائی، ہم بھی دیکھیں تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ جی میرے بھائی، یہ دیکھیں۔ ارے بھائی، یہ تو ایسا ہو گیا ہے جیسے یہاں پہلے کچھ تھا ہی نہیں۔ بالکل، اس شخص کا لباس بڑا مبروک ہے، اسے ہمارے آقا و مولا نے چھوا ہے۔ ارے میرے بھائی، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو میرے بھائی؟ مجھے مولا سے الوداع لینے جانا۔ یا اللہ، یا مولا، یا صاحب الزمان۔ حضور، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مجھے اس جم غفیر سے چھڑا کر اپنی پناہ میں لے آئے، ورنہ یہ لوگ میرا وہی حال کرتے جو سامرا والوں نے کیا تھا۔ اسماعیل، تم نہیں جانتے کہ تم ہمارے لیے کتنی محترم اور باعظمت شخصیت ہو۔ تمہاری یہ آنکھیں بوسگاہ بن چکی ہے کہ جنہوں نے روبرو اپنے سید و سردار کا دیدار کیا ہے۔ حضور، یہ صرف اور صرف اعجاز امامت ہے اور ان ہاتھوں کا معجزہ ہے کہ جن کی قبضہ قدرت میں خداوند عالم نے اپنا نظام دیا ہوا ہے۔ یہ وہی تو ہیں کہ جن کے اجداد کے ایک اشارے پر سورج پلٹ آئے تو اس ادنا سے زخم کی کیا بساط۔ وہ کریم ابن کریم ہے اور تمام مخلوقات پر اللہ کا دروازہ ہے۔ بے شک ہمارا امام وہ دروازہ ہے جہاں سے پروردگار عطا کر رہا ہے، اس کی نگاہیں ہم سب کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ وہ آسمان پر فیض و کرم کا ایسا آفتاب ہے جس سے ہر کوئی اپنی ظرفیت کے مطابق فیض حاصل کر رہا ہے۔ سید، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ اسماعیل، چونکہ تمہارے یہاں آنے سے پہلے تمہاری معجز نما شفا یابی کی خبر بغداد آ چکی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ خلیفہ کے دربار چلو تاکہ خلیفہ اور درباریوں کے ساتھ ساتھ وہ تمام شاہی طبیب بھی میرے آقا و مولا کے اس اعجاز کو دیکھ سکے۔ جی سید، جیسا آپ بہتر سمجھے۔ آؤ اسماعیل، دربار چلیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم محترم السلام۔ سید تشریف لائیں۔ آہا، خوش آمدید۔ اے آفتاب امامت سے ضیاء پانے والے روشن ستارے، ہے مومن بابرکت، تشریف لائیں۔ خوش آمدید ہے سید، خوش آمدید اسماعیل۔ اللہ ہمارے سروں پر آپ جیسے عالم باعمل کا سایہ برقرار رکھے جو دن و رات خدمت خلق میں مصروف رہتے ہیں۔ حضور، یہ وہی شخصیت ہے کہ جس کی موجز نما شفا یابی کے بارے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ ٹھیک، کیا تم لوگ اس شخص کو پہچانتے ہو؟ جی سرکار، کچھ دنوں پہلے یہ شخص
اپنے زخم کے علاج کی خاطر ہم لوگوں کے پاس کافی دنوں تک علاج کرواتا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا تم لوگوں نے اس کا زخم صحیح کر دیا؟ جی نہیں حضور، کئی دنوں تک کوشش کرنے کے بعد ہم نے شخص کو یہی رائے دی تھی کہ پیر کو کاٹا جائے، جبکہ اس میں بے پناہ خطرہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا علاج بھی نہیں ہے۔ خوب، اسماعیل ذرا اپنا زخم ان لوگوں کو دکھاؤ۔ جی بالکل۔ یہ دیکھیں، یہ کیسے ہو گیا؟ صاف ہے، یہ معجزہ ہے، واقعی یہ معجزہ ہے۔ یہ سرکار ناممکن، یقین کرنا مشکل ہے۔ جی سرکار، یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ وہی پیر ہے جہاں لا علاج زخم موجود تھا، اور اتنی صفائی سے زخم غائب ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ آخر زخم کہاں تھا۔ تفصیل سے بتاؤ۔ حضور، عام طور پر جب کوئی زخم ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے ٹھیک ہونے کے بعد اس مقام پر کچھ دنوں تک یا زندگی بھر ایک نشان باقی رہ جاتا ہے، مگر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ایک نقطہ بھی باقی نہیں کہ جس کے ذریعے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ آخر زخم کہاں تھا۔ سرکار ایسا معجزہ تو حضرت عیسیٰ دکھایا کرتے تھے۔ بے شک یہ اعجاز امامت کے سوا اور کچھ نہیں، اور میرے آقا تو فخر عیسیٰ ہیں، وہ غم گزاروں کے فریاد رس اور حاجت رواں ہیں۔ ہمارا امام انیس الرفیق ہے، والد الشفیق ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ہمارا امام اپنے چاہنے والوں سے اس سے کئی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ آپ نے صحیح فرمایا۔ اسماعیل، تم یقیناً خوش نصیب ہو کہ اس شخصیت کے دیدار سے مشرف ہوئے جس کے دید کی خاطر مومنین کے قلوب دن و رات بے چین ہیں۔ اسماعیل، یہ 1000 دینار ہماری طرف سے تحفہ سمجھ کر قبول کرو۔ حضور، میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے تحفہ نہیں قبول کر سکتا۔ کیوں نہیں؟ حضور، میرے آقا و مولا نے مجھے بالخصوص تاکید کی ہے کہ میں کسی سے بھی کوئی رقم تحفے یا انعام کے طور پر قبول نہ کروں۔ میں اپنے آقا کی حکم عدولی نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ بے شک فرزند زہرا کا حکم ماننا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ اسماعیل، خوشا نصیب ہو کہ تمہیں حضرت کا دیدار نصیب ہوا۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ سرکار شریعت سید ابن طاووس اور اسماعیل کو دربار کے باہر تک چھوڑائیں۔ جی آئیے، تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے۔ اسماعیل، تمہارا معجزاتی طور پر ٹھیک ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ ہمارا امام ہمارے سر پر موجود ہے، وہ صاحبہ بنا ہوا ہے، وہ ہر غریب، مظلوم، پریشان حال کا ریشہ ریشہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں سے غافل نہیں ہے، بلکہ ہم خود غافل ہیں۔ امام نے خود فرمایا ہے، اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ۔ ہم تمہاری نگہداشت سے کبھی غافل نہیں رہتے اور نہ ہی تمہاری یاد کو بھلاتے ہیں۔ یہ تو ہم ہیں کہ ہم نے انہیں بھلا دیا ہے، یہ تو ہم ہیں کہ ہم نے انہیں بھلا دیا ہے۔ جی حضور، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ طاہر، جی حضور، یہ فوراً علی ابن اویس کے پاس لے جانا اور انہیں دینا، اور وہ جو کچھ بھی تمہیں دے ہمارے پاس لے آؤ۔ جی۔ اسماعیل، تم یہی سوچ رہے تھے نا کہ تم اپنے وطن ہرکل کیسے جاؤ گے؟ اب تمہارے پاس کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہے۔ یہ لو، یہ 1000 دینار ہے، اسے رکھ لو۔ یہ تحفہ نہیں ہے، یہ تمہارے سفر کے اخراجات کے لیے ہے۔ اب تم اپنے وطن ہرکل اطمینان سے لوٹ جاؤ۔
میرا مولا کتنا کریم ہے، وہ میرے دل کے حال سے بھی واقف ہے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، پروردگار حجت ابن الحسن کی مدد فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے نیک اعوان و انصار میں شمار فرما، اور ہمارے علماء حق کا سایہ ہمارے اوپر قائم و دائم فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ چلے آؤ ابن مشکل کشا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم